بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 شوال جمعۃ المبارک کے دن سب لوگ آج کے دن ایک تسبیح پڑھ لیں۔ رب کعبہ کی قسم ایسا نصیب کھلے گا کہ ناممکن ممکن میں بدل جائے گا۔ محترم ناظرین، آج شوال کے مہینے میں ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا عمل جسے پڑھنے والا ایک بار پڑھتے ہی اپنی ہر حاجت کو پورا کر لیتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ اپنی حاجات کے لیے تنگ دست ہیں، غربت کے مارے ہیں، گھر میں مشکلات پریشانیوں کے ڈھیر لگے ہیں، شوال کے مہینے میں صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کی قسم ایسا نصیب کھلے گا، ایسی مشکلات پریشانیوں کا حل ہو جائے گا کہ غیبی خزانوں سے مدد آ جائے گی۔ وہ خواہشات جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ نوکری جس کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محتاجیاں ختم ہو جائیں، ٹھوکروں سے جان چھٹ جائے، رزق آپ کے پاس چل کر خود آئے، آپ کا دشمن نیست و نابود ہو جائے، بیٹیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں، چلتا کاروبار جو بند ہو چکا ہے، حالات خراب ہیں، لیکن رب کی ذات تو موجود ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار پہلے سے بہتر ہو جائے، آپ کی مشکل پریشانی کا غیبی خزانوں سے حل 14 شوال جمعۃ المبارک کے دن میں موجود ہے۔ آپ نے یہ تسبیح 14 شوال جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی ٹائم ایک بار پڑھ لینی ہے۔ وہ لوگ جو کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ شوال رب کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے، سال میں ایک بار آتا ہے، اور جب بھی آتا ہے اب رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، تو 14 شوال جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ یہ خاص وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ایک بار پڑھنی ہے یہ تسبیح۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں سے مالا مال ہو جائیں، اپنی نسلوں کو آباد کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے فقیری کو بادشاہی میں بدلنا چاہتے ہیں، غربت تنگ دستی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، تو آج یہ خاص وظیفہ سن لیجئے۔ صرف ایک بار کی تسبیح پڑھنی ہے 14 شوال جمعۃ المبارک کے دن، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ شوال کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، سال میں ایک بار آتی ہے، اور جب کبھی رب سے قبولیت کی گھڑیوں میں مانگ لیا جاتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پورا ہو جاتا ہے۔ آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لیجئے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اپنے دل میں اپنی خواہشات کو لیتے آئی اور رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اللہ والو، آپ نے رب کے 2 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو یا رزاقو، ملا کر پڑھنا ہے۔ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ پھر سن لیجئے وظیفے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے 14 شوال جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 100 دانوں کی ایک تسبیح یا وہابو یا رزاقو کی پڑھنی، اور جب جب آپ کی زبان سے یا وہابو یا رزاقو نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر یا وہابو یا رزاقو کا ذکر جاری رہے۔ اللہ والو، بڑے وظیفے کیے، بڑی تسبیحات کی، بڑے اعمال کیے، اب شوال کا مہینہ ہے، یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جس نے لاپرواہی میں گزار دی، در در کی ٹھوکریں کھائے گا، محتاجیاں برداشت کرے گا۔ اللہ والو، حالات کو بدلنا چاہتے ہو،
تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی خواہشات کو، گھر کے اخراجات کو بہتر طریقے سے پورا کرنا چاہتے ہو، 14 شوال جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت ایک بار یا وہابو یا رزاقو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا۔ رب کعبہ کی قسم کیا ہے؟ رب کی قسم اس لیے ہے کیونکہ شوال کا مہینہ، اس مہینے میں جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کعبہ کی قسم ایک بار رب کی ذات راضی ہو گئی، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی، فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 14 شوال جمعۃ المبارک کے دن یا وہابو یا رزاقو کی یہ خاص تسبیح صرف ایک بار پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے اور پورا سال اگلا شوال آنے تک کامیابی ہر قدم پر آپ کا مقدر ہو جائے، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا مسبب الاسباب کا ذکر کرتے رہیں، یا مسبب الاسباب کو چلتے پھرتے پڑھنا، اتنا پڑھنا دیوانوں کی حد تک پڑھ دینا۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے کہ رب کی ذات غیبی خزانوں سے اسباب پیدا فرما دیتی ہے، جب غیب سے سبب بننا شروع ہو جاتے ہیں، جب کام سنور جاتے ہیں، آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہاں سے آ رہا ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی، کیونکہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے، رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ چھپڑ پھاڑ کر جھولیاں بھر دیتی ہے۔ اللہ والو، مجھے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ ایسی بہت سی ویڈیو شوال کے پورے مہینے میں آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ آخر میں ایک بار میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔